علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی ضمن میں ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں۔ عمر کا زمانہ ہے، عمر جو فاروق اعظم کے لقب سے موسوم ہیں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہا نظر آتا ہے، آپ اس کے قریب جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، ان میں سے چند بکریاں مجھے سیل کر دے، کچھ بھیڑیں مجھے دے دے، بیچ دے۔ جب اس نے یہ سنا وہ جانتا نہیں تھا یہ خریدنے والا، یہ سوال کرنے والا کون ہے، کہنے لگا ان ھذا لسیدی، اے سائل یہ تو میرے سردار کی بکریاں ہیں، یہ تو میرے سردار کی بکریاں ہیں۔ اب جناب عمر جو اسے آزما رہے تھے، اس کا امتحان لے رہے تھے، میں دیکھوں کہ میرے لوگوں کا ایمان کیسا ہے، کیا وہ بھی اللہ کو بن دیکھے مانتے ہیں، کیا وہ بھی اللہ پر بن دیکھے یقین کرتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سا آگے گئے تو پھر اسے بلایا، جب بلایا تو اس نے کہا جی، فرمایا تو مجھے اس میں سے چند بکریاں دے کیوں نہیں دیتا؟ کہا کیسے دوں، میں تو خادم ہوں، بیچ نہیں سکتا۔ کہا یہ کون سی عجب بات ہے، there is a valid excuse for you، تیرے پاس ایک ویلڈ، ایک تمہارے پاس معقول عذر موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے مالک سے کہنا اکلہ الذئب، بھیڑیا کھا گیا، تیری بھیڑوں کو بھیڑیا کھا گیا۔ احباب اس مقام کو جب ڈاکٹر اقبال صاحب نے دیکھا تو زبان حال سے کہہ اٹھے کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں مانی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس نے یہ بات سنی، اس نے ایک طرف عمر کی طرف دیکھا اور بے ساختہ زبان حال سے کہنے لگا اللہ اکرم، اللہ اکرم، اللہ اکرم، فَأَيْنَ اللہ، فَأَيْنَ اللہ، فَأَيْنَ اللہ۔ جب اس نے یہ کہا وہ چل دیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے، ٹھہر گئے اور اس کی اس بات کا لطف لینے لگے۔ ایک چرواہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے عمر، اللہ سب کرامتوں کا مالک ہے، اللہ سب تکبیروں کا مالک ہے، اگر تو یہ کہتا ہے میں اسے کہہ دوں کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں ہے؟ کیا میری اس بات کو میرا مولا دیکھ نہیں رہا؟ گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا اے خریدار، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس بات سے غافل ہوں؟ میرا رب فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تیری گویائی کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آہستہ سے بات کرے گا یا تو بلند آواز میں بات کرے گا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ آواز جو آواز بننے سے پہلے تیرے دل میں خیال کی صورت میں موجود ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت ایسی نہیں جس سے تیرا رب بے خبر ہو۔ انہو یعلم السر واخفی، گویا وہ کہہ رہا تھا اے سوال کرنے والے، مجھے یہ کہنے والے یہ کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، تو میرا رب وہ جو فرماتا ہے یعلم السر واخفی، وہ جو فرماتا ہے کیا تو نہیں جانتا اگر مشورہ کرنے والے 3 ہوں تو چوتھا میں ہوں، اگر مشورہ کرنے والے 2 ہوں تو تیسرا میں ہوں، اگر وہ 5 ہوں تو چھٹا میں ہوں۔ اے عمر وہ کہاں ہے؟ اے عمر وہ کہاں ہے؟ احباب ذی وقار، قابل ہو کوئی تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اب سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کبے زری سے نہیں۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کبے زری سے نہیں۔ وہ وقت کے بادشاہ عمر نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو اس کی محبت عمر کے دل میں گھر کر گئی۔ شام ہوئی، میرے آقا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے مالک کے پاس گئے، اس نے دیکھا امیر المؤمنین تشریف لائے، عرض گزار ہوا حضرت آنے کی زحمت کیسی، حکم دیا ہوتا بندہ ناچیز حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، ہمیں تم سے ایک کام ہے۔ عرض گزار ہوا حکم کیجئے۔
فرمایا وہ تمہارا فلاں غلام کہاں ہے؟ بلایا، وہ حاضر ہو گیا۔ فرمایا اس کا ریوڑ کہاں ہے؟ عرض کی وہ فلاں جگہ پر۔ فرمایا تم سے سودا کرنے آیا ہوں، تم سے سودا کرنے آیا ہوں، یہ غلام اور یہ ریوڑ مجھے بیچ دو، یہ غلام اور یہ ریوڑ مجھے بیچ دو۔ آج لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں گے تو کیسے چلے گا، آج لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں گے تو کھانا کہاں سے کھائیں گے، آج لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکانداری کیسے چلے گی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدا۔ جب خریدا تو ایک جملہ بے ساختہ زبان سے جاری ہوا، فرمایا اعتتک هذه الکلمۃ فی الدنیا وسیعتکک فی الآخرہ۔ اے غلام جسے یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جسے اس احساس کی لذت ہے میرا رب میرے احوال سے باخبر ہے، جسے اس بات کا شعور ہے، جسے اس بات کا ادراک ہے، وہ میرے دل میں گزرنے والے خیال کو جانتا ہے، میری آنکھ سے اٹھنے والے، میری آنکھ سے دیکھے جانے والی لذت کو جانتا ہے، اس کی حسرت کو جانتا ہے۔ اے شخص تیرے اس کلمے نے اللہ اکرم فائن اللہ تجھے اس دنیا میں غلامی سے آزاد کر دیا۔ جا وہ عمر جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اس بات کی امید کرتا ہے اگر آج عمر نے تجھے اس جملے کے سبب اس دنیا میں خریدا، غلامی سے آزاد کر دیا، کل میرا مولا تجھے اس جملے کے سبب جہنم سے آزاد کر دے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں۔ جہاں بانی کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ اب عابدی وقار علماء کرام یہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے ہر لمحہ یہ یقین اپنے دل میں قائم دائم رکھے، نحن مکشوفین امام اللہ۔ کوئی ایک جگہ ایسی ہے، کوئی ایک جگہ ایسی ہے جس کے سامنے ہم بے پردہ ہیں، جس کے سامنے نہ صرف ہمارا وجود بلکہ اس وجود میں وجود وہ روح جسے کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا، جس کے سامنے وہ بھی ظاہر ہے، اور پھر اس روح میں موجود خیالات بھی کسی کے سامنے ظاہر ہیں، اسی کو رقیب کہتے ہیں،